नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये मदीना मुनव्वरा में सूरत उतरी और ये उस वक्त उतरी कि जब वहाँ तीन तबके बन गए थे, तीन धड़े बन गए थे। एक तो वो मुशरिकीन जो ईमान कबूल करते वो ईमान ले आते। ये उस वक्त चूँकि तीन तबके हो गए थे तो अल्लाह ने सूरत उतारी, उसमें सवाल जवाब भी शुरू हुए। यहूदी भी थे जो सवाल जवाब शुरू करते थे अपने अकीदे के मुताबिक, ईसाई भी थे जो सवाल जवाब करते थे अपने अकीदे के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए तीन धड़ों में तकसीम किया इनको कुरान में भी उस वक्त आयत उतरी। पहले वो लोग जो ईमान लाए जो मुशरिकीन में से थे, दूसरे वो लोग जो यहूदियों में से थे, और फिर इनमें तकसीम ये की कि तीन तरह से। एक तो वो जो ईमान ले आए, चाहे वो मुशरिकीन मक्का में से थे या दूसरे से थे, और दूसरे वो जो काफिर थे। जैसे मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुआहदा फरमाया और वो मुआहदा यहूदियों से किया था। जैसे अल्लाह ने भी फरमाया, आगे चलकर आ रहा है कुरान में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आओ उस चीज़ पर इत्तफाक कर लेते हैं जो हमारे और आपके दरमियान मुश्तरक है। ये अल्लाह ने हुक्म दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये पैगाम भी था कि जब काफिर के साथ सुलह हो सकती है, इत्तेहाद हो सकता है। चूँकि मक्का मुकरमा में तंग कर दिया था, लोगों ने तंग कर दिया था, और ये मदीना मुनव्वरा में आए तो आसानियाँ मिली। उस आसानियों में ताकतवर बनाना था अल्लाह ने, आसानियों में दुश्मनों को शिकस्त देनी थी अल्लाह ने। तो यहाँ आके इनके साथ वो भी शुरू कर दिया, यानी कुछ मुआहदे शुरू कर दिए, कुछ उनके साथ ले देकर एक किस्म का एक मजमा शुरू कर दिया। तो उनमें तीन धड़े थे, एक धड़ा मोमिन, एक धड़ा काफिर, एक धड़ा मुनाफिक। मुनाफिक वो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते बैठते खाते पीते, और लेकिन अंदर से काफिर थे, अंदर से मिले हुए थे, वो नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए थे। तो मेरे अज़ीज़ों, उनका भी जिक्र किया अल्लाह ने, और उनका भी जिक्र किया जो खुले तौर पर काफिर थे। मुनाफिकीन का भी जिक्र किया, खुले काफिरों का भी जिक्र किया, ईमान वालों का भी जिक्र किया। पहले जैसे अर्ज कर चुके हैं हम, ईमान वालों को जिक्र कर दिया, उसके बाद कुफार का जिक्र किया, उसके बाद ये मुनाफिकीन का जिक्र है। तो चूँकि मदीना मुनव्वरा में उतरी थी, मदीना मुनव्वरा में ये तीनों तबके थे। मोमिन हो गए जो इस्लाम कबूल कर लिया, काफिर जो खुले काफिर थे, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इस्लाम नहीं लेंगे, ये कबूल नहीं करेंगे, इनके दिल पत्थर हैं, इनके दिल सख्त हैं, ये जालिम रहेंगे, इसी तरह ये कुफ्र पर मरेंगे। तो ये वाज़ेह हो गया, उनका लेना देना ख़त्म। तीसरा धड़ा जो था अल्लाह ताला ने बता दिया इनका पस मंज़र कि ये ईमान तो लाते हैं, ज़बान से इकरार करते हैं, जैसे कि इन्होंने धोखा भी दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐन उस वक्त धोखा दिया जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी बंदों की, जंग के लिए तैयार थे, और ये वापस पलटे, दरमियान से रास्ता छोड़ा जाए। बल्कि और भी कई दफ़ा एक मुनाफिक को ऐसा भी हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब साहब है, या रसूलल्लाह, मेरे घर के अंदर एक साहब की खजूर आ रही है, उसके खोशे लटकते हैं, मेरे बच्चे चुनने थे तो ये आकर मारता है, आप या रसूलल्लाह ये ख़रीद कर दे दे ताकि मेरे बच्चों को ये मारे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, वो इन्हीं में से था, इन लोगों में से जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन, ईमान वाले नहीं। उन्होंने फरमाया भाई ये खजूर है, आप ये दे दो, खरीदनी है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं ऐसा नहीं। हालांकि हुजूर के आगे जान कुर्बान कर देते सहाबा। अगर ये मुखलिस होते, मुनाफिक ना होते तो कहते या रसूलल्लाह हमारी जान हाजिर है, ये खजूर का शुक्र। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह ये मेरे बच्चों के लिए वगैरह वगैरह, चला गया। एक और साहबी बैठे हुए थे, ये थे मुखलिस, या रसूलल्लाह मैं खरीद कर दे दूँ। उन्होंने फरमाया कैसे खरीदेगा या रसूलल्लाह, मेरा हुक्म है, आपने चूँकि ऐलान किया है कि आपके लिए जन्नत में खजूर खरीद कर दूंगा, जन्नत में खजूर लेकर दूंगा, तो वो मेरी लेकर देंगे, मैं खरीद कर दूँ। तो उन्होंने फरमाया जी बिल्कुल। चले गए, मियाँ
کھجور دے دے گا؟ اس نے کہا جاؤ میں کہا آپ کہاں سے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا منہ مانگی قیمت لو۔ کتنی منہ مانگی قیمت؟ کہنے لگا میرے پاس باغ 600 کھجوریں ہیں، 600 کھجوریں، وہ 600 کھجوریں ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ایک کھجور لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات پکی ہے؟ اس نے بالکل پکی، کیا میرا دماغ خراب ہے؟ میں 600 کے بدلے میں ایک نہ دوں، میں دے دیتا ہوں، 600 کھجوریں میری ہو گئیں، یہ آپ کی ہو گئی۔ وہ بھاگے ہے، یا رسول اللہ مبارک کو میں نے یہ ہے آپ کے فرمان پر ایک کھجور کا یہ ایک درخت کھجور کا لے کر دے دیا۔ اس نے فرمایا آپ نے دیا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں فرمایا 600 کھجور کا باغ دے دیا۔ اس نے فرمایا سنو پھر میں بھی اپنا سودا تبدیل کر لیتا ہوں، میں نے تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے باغات ہی باغات، بنگلے بنگلے، محل ہی محل کھڑے کر دیے۔ تو وہ جو نہیں دے رہا تھا، جو 600 بدلے میں خرید چکا تھا، وہ منافق تھا، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ مخلص تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ مومن ہو گئے تھے، مخلصین ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ذکر کیا اللہ نے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کی جماعت وغیرہ۔ یہ تیسرا دھڑا تھا جو کہتے تھے ہم ایمان لائے لیکن ایمان نہیں لیتے، یہ ہے وہ دھڑا، یہ منافقین کا تھا۔ یہ اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اندر سے ہر وقت منصوبے بناتے تھے کہ نبی کے ان کو نقصان کیسے پہنچائیں۔ تو یہ آ کر کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا رسول اللہ ہم ایمان نہیں ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں، یہ منافق ہیں۔ یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ والذین آمنوا، اور دغا بازی کرتے ہیں ایمان والوں سے، مخلص صحابوں کو، جیسے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگایا ان ظالموں نے، منافقوں نے مل کر، کافروں نے، تو حضرت مصطح اپنی بھولے پن کی وجہ سے شکار ہو گئے تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت صدیق اکبر ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ جب یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے ہتھے چڑھ گئے، وہ منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے، چونکہ منافق یہ اپنے آپ کو صحابی کہلاتے تھے، مومن کہلاتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میرا ان سے بائیکاٹ ہے۔ اللہ نے اتارا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا آپ نہیں سنتے کہ اللہ آپ کا غفور رحیم ہے، آپ کو معاف کر دے، کس کے بدلے میں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ ان کو معاف کر دے، کہ ان کو حضرت مصطح کو، جو حضرت مصطح مخلص صحابی تھے، ایمان والے تھے، لیکن ان کے ساتھ جنہوں نے ملا لیا تھا اپنے ساتھ وہ منافق تھے، اور منافقوں میں سے یہ بھی تھے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور والذین آمنوا جو ایمان والے ہیں، جیسے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دھوکہ دے دی، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، سیدہ صدیقہ پر الزام لگایا تو وہ بھی شامل ہو گئے تھے، اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے اعلان کر دیا میں بائیکاٹ کرتا ہوں ان کے سرنی کو، تو ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ فراڈ، یہ فریب، یہ دھوکہ نہ اللہ کو دیتے ہیں نہ ایمان والوں کو دیتے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا فلاں 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 منافق ہے، اور ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا تھا یہ فلاں فلاں منافق ہے، اس لیے صحابہ کرام دیکھتے تھے جب وہی صحابی کہ جن کو بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دے دی تھی، وہ اگر کسی کے جنازے میں شامل نہ ہوتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی نہ ہوتے، کیوں؟ ان کو پتہ تھا ان کی لسٹ معلوم ہے منافقین کی۔ لیکن ایک سبق ہے یہاں، اللہ کھلے طور پر فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہ ایمان والے ہیں نہ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود میرے نبی نے برداشت کیا۔ کیا کمال کا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے میرے عزیزو، میرے نبی نے کھلے دشمن تھے، یہ ایک وہ دشمن ہے جو کھلا دشمن ہے، ایک یہ دشمن جو اندر کا اپنا دشمن بن کر دشمن بنا ہوا ہے، یہ بدترین دشمن ہوتا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے نبی نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ساتھ تھے، لیکن منافق تھے، میرے نبی کو پتہ تھا، اللہ نے بتا دیا تھا، اس کے باوجود میرے نبی نے ان کو نکالا نہیں، ان سے نفرت نہیں کی، ان سے جھگڑا نہیں کیا، ان سے لڑائی نہیں کی، لوگوں کو عیب نہیں بتایا ان کے۔ میرے عزیزو، کیا ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے؟ میرے نبی نے منافقوں کو برداشت کیا، اور بلکہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھا ہے، لعاب مبارک لگا دیا، قمیض مبارک پہنا دی، استغفار دعا بھی کر دی، اور ہم مسلمان کو برداشت نہیں کرتے،
ہم مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، ہم مسلمان کو مسلک اور پارٹی اور گروپ میں تقسیم کر کے نفرت کرتے ہیں. تو آئیے ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں کہ میرے نبی نے منافقوں کو پتہ تھا کہ منافق ہے، موت تک ذلیل نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، موت تک ان کو ذلیل نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، نکالا نہیں ان کو. آج کے بعد ہم بھی اپنے دل سے مسلمان کو برداشت کریں، ظرف کو بڑا کر دیں، خدا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کو بڑا کر دیں، اور رمضان کے صدقے ان کو معاف کر دیں. جس نے بھی آپ کو دکھ دیا ہے، جس مسلمان نے، اس کو اس سنت کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے برداشت کیا، ہم بھی برداشت کریں. اللہ کے رسول نے معاف کیا، ہم بھی معاف کریں. اللہ کے رسول نے حسن سلوک اچھا کیا، ہم بھی اچھا کریں. بلکہ نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جنت کی صفت، فرمایا جو نبی کا فرمان ہے سلمان قطعک وعفو من ظلمک وحسن الی من سائلک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے اس سے عطا کرو. تو آئیے ہم اس جنتی صفت ہے، یہ جو برائی کرے اس کے اچھائی کرنا، یہ جنتی صفت ہے. آئیے ہم اس جنتی صفت کو اپنائیں. میرے نبی نے منافقوں کو برداشت کیا، ہم مسلمانوں کو برداشت کریں، چاہے کسی گروپ سے، کسی مسلک سے، کسی پارٹی سے. تب یہ قرآن کا نور ملے گا، نبی کے وسلم کے فرمان کا نور ملے گا، اللہ اور رسول کے فرما بردار بنیں گے. جب بڑا ظرف اور بڑی برداشت ہو جائے گی اور جنت کا شارٹ کٹ راستہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو معاف کر دے، اللہ آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا. میں اور آپ عمل کریں.